میں سب سے پہلے تو رانا صاحب کے حکم پر جناب سعید اکبر خان نعمانی، جناب حمید اکبر خان نعمانی، احمد نواز خان نعمانی، الملك القدوس السلام ادھر بھی نگاہ کرم ہو خدا عادت ہے لاجواب۔ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ پڑھتا ہوں، تو لاجواب، تیری سیاست ہے لاجواب۔ بھی جا رہا ہے، نصیبی سے اندھیروں کا شکار ہو چکی ہے، اور پاکستان میں وہ سیاست جو 1988 یا 1990 میں ہوا کرتی تھی، بد نصیبی سے وہی سیاسی دور کہ جس میں خواتین کو کھینچ کر پامال کرنا، عیال بچوں کو جو ہے وہ تنگ و پریشان کرنا، وہ سیاسی دور چل رہا ہے۔ اس سیاسی دور میں آج کی تقریب جو رانا آفتاب صاحب نے اس کا انتظام کیا اور جہان نعمانی برادران صاحب تشریف لائے، ان اندھیروں کو، ان سیاسی اندھیروں کو دور کرنے میں ایک روشن کرن ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان میں سیاسی نظام حکومت ہمیشہ ایسے چلایا جایا کرتا تھا کہ سیاستدان اپنے کردار رانا محمد علی صاحب ملتان سے تشریف لائے ہیں، رانا لیاقت علی صاحب میرے بڑے انتہائی پیارے بھائی، اور میرے جتنے بھی یہ لوگ میری ایک چھوٹی سی کال پر مختصر سی اس پر یہاں تشریف لائے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ، ہم نے جب بھی آپ کو آواز دی، آپ لوگ کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا ہمیں کس لیے بلایا جا رہا ہے۔ آج بھی جب ہم نے آپ لوگوں کو یہ پریس کانفرنس کے لیے بلایا ہے، یہ کوئی جلسے کے لیے نہیں بلایا تھا، ان کی ایک طویل جد و جہد جو انہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں کے ماحول کو انہوں نے دیکھ کر ایک جرت کے ساتھ، ایک دلیری اور بہادری کے ساتھ یہاں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، اور میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس گھٹن کے دور میں جب انسان سر اٹھا کے چلنے کے بھی قابل، قدم کے ساتھ قدم ملا کر یہاں لوگوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، یہاں لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ آج میں رب العزت سے ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں جو قبروں میں سوئے پڑے ہیں، اور ان لوگوں نے آپ لوگوں کو سر اٹھا کے چلنے کا سلیقہ دیا، اور الحمدللہ مجھے اپنے ماضی پہ فخر ہے۔ میرے آباء و اجداد نے، ان کے دوستوں نے جس حالت میں ایک یہ گروپ لے کے چلے، 1996 میں حافظ صاحب کی اچانک موت کے بعد میری برادری کے لوگ، میرے دوست احباب نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمیں یہ کام لے کے چلنا چاہیے، اور انہوں نے، ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دوران بہت سے حالات آئے، بہت کچھ دیکھا، لیکن الحمدللہ ہم پہ اترے ہیں حوصلے کمال کے، ہم پہ اترے ہیں حوصلے کمال کے، لوگ منتظر ہی رہے ہمارے زوال کے۔ بہرحال میں اپنے تمام دوست احباب، دوسرا میں نعمانی برادران سے بھی ایک گزارش کروں کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ مخلص دوست ایسے، جس دن سے میں تھوڑا بہت کچھ ناراضگی کی ایک کیفیت لے کر اپنے گھر میں بیٹھا، وہ لوگ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ اس میں آپ کے بلوچ فیملی کے لوگ ہیں، شبیر خان صاحب کی، اصغر خان بلوچ صاحب ہیں، اور دوسرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے مجھے دوسری طرف سوچنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا، گروپوں کے ساتھ بھی کیا،
لیکن الحمدللہ 1985 سے لے کر بھائی حافظ ممتاز صاحب نے رشید اکبر خان صاحب کے ساتھ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، بھرپور طریقے سے لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن وہ جد و جہد اپنی جاری رکھے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لیکن ہماری بنیاد وہ ایسی رکھ کے گئے۔ الحمدللہ ہم نے آج اس بنیاد کے اوپر جو کچھ جتنا ہم چل سکے ہم چل رہے ہیں، اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہو۔ دوسرا، خاندان کے ساتھ گزرا ہے، لیکن ہر بندے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن سیاست جو ہے وہ مستقل مزاجی کا نام، وہی آدمی جیتتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کسی گروپ کسی دوستی میں رہتا ہے۔ میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، میرے بھائی رانا لیاقت صاحب، رانا محمد علی صاحب بیٹھے ہیں، کہ ان کے ضلع میں غلام حیدر وائن تھے، نہایت غریب آدمی تھے، شروع سے مسلم لیگ میں لگے، آپ بوت رکھو تو وہ لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی مقام پہ آ کے جیت جاتے ہیں۔ رانا صاحب ہمارے ساتھ آئے، ہم نے ضلع کا نائب ناظم ان کو اپنے گروپ سے نامینیٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوشش دوست کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ فیصلے انہوں نے ایسے کیے جن کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہوئی، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت پیار کا رشتہ ہے، اور ہمارا بڑا سیاست سے ہٹ کے بھی ان کا ایک واسطہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سلیپ نہیں ہوئے، ہم نے جگہ نہیں چھوڑی آپ کے لیے بھی آپ سلیپ کر سکیں، ہم نے دوستی کا جو تھا دائرہ وہ تنگ کیے رکھا آپ کے ساتھ، کہ پہلے آپ نے غلطی کی ہے پھر غلطی نہ کریں، کیونکہ دوستوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، جن کے ساتھ پیار ہمدردی ہو پھر ان کے لیے آدمی کوشش بھی کرتا ہے۔ بھائیوں میں بھی اتنا پیار اور اتنی محبت نہیں ہوگی جو ہم دونوں میں رہی ہے، اور میں نے کبھی بھی ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ تھوڑا سا ان کا سفر، ان کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا علیحدہ ہوا ہے۔ میں ہمیشہ انہیں ملنے بھی آیا، طور پر ایک بھائی کی حیثیت سے لے کر گیا کہ انہیں یہ محسوس نہ ہو۔ ان کا میرے ساتھ بہت اچھا سفر رہا ہے، اور عزت کرنے اور عزت نہ کرنے کی بات بھی ہوتی رہی ہے۔ میرے ساتھ 2 نائب ضلع ناظموں نے کام کیا ہے۔ عنایت اللہ خان سے جا کے پوچھے کہ حمید اکبر خان کے ساتھ آپ کا کیسا سفر رہا، تو باقی جو مرضی وہ کہیں، لیکن یہ کہیں گے کہ حمید اکبر خان نے جتنی مجھے عزت دی ہے اتنی عزت مجھے اپنوں نے بھی نہیں دی۔ رانا صاحب میرے ساتھ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو رانا صاحب کو میں نے کہا یار بھائی ہیں آپ آج سے یہ سمجھ لیں کہ آپ نائب ضلع ناظم بھی ہیں اور ناظم ضلع بھی ہیں۔ ہمیشہ دوسرے تیسرے دن ان کے میں دفتر جا کے بیٹھتا تھا، جو کوئی ان کا حکم احکام کہ رانا صاحب ہم سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹے ہیں، اس دوران مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، لیکن اپنی ذات کا ووٹ مانگا، اور اگر کسی نے ایم این اے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ رشید اکبر خان بہتر امیدوار ہے۔ حافظ صاحب سے بھی
हमारी याद अल्लाह रही है। हम यहाँ आके सियासी फैसले भी करते रहे हैं, उनका भी बड़ा एहतराम रहा है। और वो एक जुर्रतमंद आदमी था। 90 के दौर में मैंने उन्हें देखा है कि बड़े बड़े इंतज़ामी ओहदों पे जो फायज थे कि किस तरह उन्होंने जुर्रत के साथ जवाब दिया है। ग्रुप में अगर कोई आदमी खलूस नीयत से चलता रहता है तो ओहदे उसका पीछा करते हैं। ये जब ज़िले निज़ाम शुरू हुआ तो हमारे ग्रुप की तरफ से मुरीद कुरैशी साहब भी उम्मीदवार थे तहसील नाज़िम दरिया खान के। लेकिन ये क्योंकि पावर बिरादरी उस वक्त हमारे साथ ही जब ये एक मिसहैप हुआ ज़िला कौंसल में, जब मैं तो गर्मियां का मौसम है तो लड़कियां बेचारियां रोज बेहोश होंगी क्लासरूम में। सारे दोस्त आके भाई एक भी हाई स्कूल बनवाओ, असा एक की बजाय तू बनवाते भाई चलो 25-30 साल में अच्छे तरीके नाल गुजर वजे। यूनिवर्सिटी का क्याम अमल च आया, जिसकी वजह से बच्चे घरों उठते तो यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करके बाद घर गए। मेडिकल कॉलेज काम तकरीबन मुकम्मल आई। एक ये भी गल थी कोई बिल्डिंग जी है किराए से गिन गिनो ते क्लासा का इजरा शुरू कर दो। 7 साल 8 साल गुजरे, 8वां साल में दर्द वो आदना के सारे को तो मेडिकल कॉलेज वाली फाइल नहीं दबती, मेडिकल कॉलेज की फाइल नहीं दबती। तो तकरीरा असा कोई 96 करोड़ रुपया सुपर बंद वास्ते मंजूर करवाए, कोई लगा वजे बंद की सूरत है जाए पहले नहीं आई सारे दौर से हूँ मैं देखे जितना पत्थर उतना पिया हुआ है वो चाह के अग्गा ते पिछा करेंदे पे। जी सड़क असा तो बनाई, सड़क बनाने का एक मकसद है भी कच्चे गन्ना ज्यादा आते वो सुपर बंद से चलसी है, दूजिया सड़कों से जो एक्सीडेंट वगैरह या हादसा होते वो भी ना हो सी, वो जिमीदार भी सौखा रहा सी, शहर लोग भी सौखे रहा। तुम्हारे को तो यह शेखर वो वाली पुल नहीं बन सकी। असा गुजरे हैं, अगर कोई बिया ग्रुप या बिया कोई सियासी गुजरता तो घर बैठा होता। मैंने 99 जरा एक दौर परवेज मुशर्रफ का आया ही ना तो माशाअल्लाह कितना असा बात भी हर किस्म के हालात का मुकाबला करें हैं, अपने दोस्तों के बिच रहे, दोस्तों का तहफ़ुज़ भी किया है और दोस्तों को ना उम्मीद भी नहीं थी मिलता। एक ड्रामा रचा वधे भाई गलियां ते नौकरियां भाई उतों दाजल तो पर हल्का शुरू थी यूसुफ शाह ताईं भाई आओ तुम नौकरी भी देने हैं तो सड़क भी देने हैं। एक ड्रामे जेडे लोग तो बेवकूफ बने पे ना असी पिछू पास चाहिए आने हैं शाम में असी उन्होंने को कह खड़े ने वो आदम खान साहब जो चवल जाए नौकरी सागू क्वेश्चन का ना दो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राणा साहब का एक दफा फिर शुक्रिया जी मेरे सज्जे पासों आकर राणा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये थोड़े जे फर्क ही ना सब तो ज्यादा तकलीफ में क्योंकि राणा साहब से मेरा बड़ा दिल्ली प्यार है। और शकील अहमद उस्मानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुआ फरमाएँ और ये खसूसी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह करे ये इत्तेहाद हमारा नस्ल दर नस्ल कायम व दायम रहे।